جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے بھائیوں بزرگ اور دوستوں، جس آیت مبارکہ نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے جڑے جرائم پیشہ لوگ نے، مجرم لوگ نے، انہاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہر بندہ اس بات پہ غور کرے کہ میں اللہ دے ہاں پیش ہونا ہے، میں اللہ دے سامنے کس طرح دے اعمال لے کے جا رہے ہیں، میرے اعمال کیسے نے، کیا اس طرح دے اعمال ہے نے کہ میرے تے اللہ کی رحمت دا رسول ہو جائے، میں اللہ نو اپنا منہ بہا سکا۔ اگر تے اس طرح دے اعمال انسان لے کے جا رہے ہیں تو پھر تو بڑی ہی خوش نصیبی ہے اس بندے واسطے کہ جن دے اعمال اچھے نے اور ان کی تیاری ہے، اور اچھی تیاری دے نال وہ اللہ دے ہاں پیش ہونا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح دے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی ساری عمر، ساری زندگی جرائم کے اندر گزاری، مجرم بن کے رہ، اللہ دے باغی بن کے رہ، انہوں کا بھی اوتھے فیصلہ کیتا جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، ایک مومن بندہ اور ایک مجرم، مسلم اور مجرم، قیامت والے دن اور یہ دونوں الگ الگ ہوں گے، جدا جدا ہوں گے۔ اللہ رب العزت مجرمان ہوتے علیحدہ کر دیں گے، جڑے اللہ دے فرما بردار ہوں گے انہوں دی صف علیحدہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہونا کہ اللہ رب العزت اتنے مجرم اور فرما بردار بندے، اللہ دے نافرمان بندے کٹھے ہو جان، یہ تو اللہ کا قانون ہی نہیں۔ پھر اتنے مل پہ جائے گا کہ دنیا تے رہ کے میری جڑی 50 سال دی 60 سال دی زندگی گزری ہے وہ کس طرح گزری ہے، یہ سارا کچھ اتنے سامنے آ جائے گا۔ پھر پتہ چل جائے گا کہ میں کیڑی صف دے وچوں کھڑا ہوا۔ دنیا دی زندگی مختصر زندگی ہے، اصل زندگی تے وہ ہے کہ جیڑی نہ ختم ہونے والی زندگی، جیڑا بندہ اس زندگی دے اندر آخرت دے اندر کامیاب ہو گیا، اصل دے وچ وہ بندہ ہی کامیاب ہے۔ تے جیڑا بندہ اوتھے ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، وہ پھر ہمیشہ واسطے فیل ہی۔ جنت ہے تے ہمیشہ واسطے، جہنم ہے تے ہمیشہ واسطے۔ دنیا دے وچ انسان کو دکھ آندے نے، پریشانیاں آندیاں نے، تکلیفاں دے اندر، ازمائشاں دے اندر مبتلا کیتا جاندا ہے انسان نو۔ آخرکار ہسپتالاں دے وچ بھی لوگ جڑے نے اپنا ٹائم گزارتے نے، چار پائی تے بھی کئیاں دے سالاں دے سال گزر جاندے نے، لیکن وہ دے وچ ایک امید ہوندی ہے کہ ایک دن مینوں موت آئے گی، میری انہاں دکھاں تو جان چھٹ جائے گی۔ لیکن جڑے آخرت دے دکھ نے وہ ایسے دکھ نے کہ جنہاں تو جان چھٹن والی نہیں، وہ پکے پکے دکھ نے۔ موت کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ ایتھے تے بندہ کہندا موت آ جائے گی، جان چھٹ جائے گی، اتنے موت بھی نہیں آئے گی۔ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی آخرت والی۔ تو میں دسنا چاہنا جڑے جرائم پیشہ لوگ نے، چند میں وہ لوگ دساں گا، باقی سانحہ سیالکوٹ دے حوالے نال کچھ میں گفتگو کرنی چاہنا تاکہ سانو علم ہو جائے
کہ قرآن و حدیث جڑی ہے سیکھنا ضروری. اگر ساڈے کو قرآن و حدیث کا علم نہیں تو پھر میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو پھر پکی بات ہے کہ پھر ایسے واقعات دے وچ حصہ لواں گے. اگر سانو صحیح اسلام دا پتہ ہوئے گا، دین دا پتہ ہوئے گا، اسلام کی چاہتا ہے، دین کی کہتا ہے، تے ساڈا کردار کیسا ہے، پھر اسی ایسا کام کرن تو پہلے 100 بار کی 1000 بار سوچا گے کہ میرا دین، میرا اسلام کس طرح دا، وہ کی چاہتا ہے کہ میں کی کر رہا. میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو کچھ لوگ اس طرح دے ہوں گے جنہاں نو اللہ رب العزت چہرے دے ول گونگے اور بہرے مجرم بن کے اللہ دے ہاں پیش ہوں گے. بہرے اور گونگے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن دے اندر انہاں لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جنہاں نو میں بہرے بھی اور گونگے بھی کر دیا گا. یہ کیڑے لوگ ہون گے؟ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جڑے بندے نو اسی ہدایت دے دئیے بس وہی ہدایت والا ہے، اور جس بندے نو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی گمراہ کر دئیے تو میرے بھائی بزرگ اور دوستو ان دے تو علاوہ یعنی اللہ تو علاوہ ہوتا کوئی بھی مددگار نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بھی انہوں ہدایت دینے والا نہیں. اور قیامت والے دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں چیزیں دے بل اندے کر کے گونگے اور بہرے اسی انہوں اٹھاواں گے اور انہوں دا ٹھکانہ جہنم دے اندر ہوئے گا. اللہ رب العزت کی فرماتے ہیں وہ جڑی جہنم دی آگ ہوئے گی وہ جس طرح ہی تھوڑی جی اگر کٹے گی اسی مزید انہوں بڑھکا دے مانگے، انہوں دوبارہ پھر جلا دے مانگے. ایک جڑے لوگ نے جڑے اللہ رب العزت نے جنہوں ہدایت عطا کر دی تھی اور ہدایت ہون تو بعد ہدایت والے بنن تو بعد وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور گمراہ ایسے ہوئے کہ میرے بھائیو بزرگ اور دوستو انہوں قرآن و حدیث کا پتہ نہیں چلتا جناب، انہوں کوئی نہیں پتہ چلتا اسلام کی دین کی. اس طرح دے انے بن گئے، اس طرح دے گونگے بن گئے، اس طرح دے بہرے بن گئے. پھر انہوں دا حال کی ہوئے گا؟ انہوں دا ٹھکانہ جہنم دے اندر ہوئے گا، کیونکہ انہوں دے کل قرآن بھی آ گیا، انہوں دے کل حدیث بھی آ گئی، لیکن انہوں لوگوں نے اس کے باوجود ایک گمراہ ہو گئے. انہوں دا ٹھکانہ جہنم بن گیا. اللہ رب العزت نے اپنے قرآن دے اندر اور کنہ لوگوں دا تذکرہ فرمایا ہے جنہ لوگوں اللہ رب العزت انیا کر کے اٹھائے گا، جنہ دیا اکھاں دا نور ختم ہو جائے گا. وہ کیڑے لوگ ہون گے جنہ دے کول قرآن بھی آیا، حدیث بھی آ گئی، لیکن اس کے باوجود انہاں لوگوں نے قرآن نو نہیں سکھیا، قرآن نو نہیں پڑھیا، انہاں لوگوں نے ناظرہ قرآن تک نہیں پڑھیا، انہاں لوگوں نے قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھیا، انہاں لوگوں نے قرآن نو نہیں سکھیا، انہاں لوگوں نے جناب قرآن نو کنڈ کر دیتی، قرآن نو پڑھنا چھڑ دیتا. اللہ رب العزت فرماندے نے جڑے ایسے لوگ ہون گے قیامت والے دن انہاں نو میں سزا کس طرح دی دیواں گا. قیامت والے دن اللہ رب العزت فرماندے نے انہاں دی
دیاں اکھاں دی بینائی میں ختم کر دیواں گا، انہاں دیاں اکھاں دا نور ختم ہو جائے گا، انہاں نوں جدوں اٹھاواں گا انیا کر کے اٹھاواں گا۔ وجہ کی ہوئے گی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ انہاں لوگاں نے اللہ دے ذکر کو منہ پھیر لیا، انہاں لوگاں نے اللہ دے قرآن نو چھڑ دیتا، انہاں لوگاں نے حدیث نو چھڑ دیتا، انہاں لوگاں نے اپنی منمانیاں کیتیاں، اپنی مرضیاں کیتیاں۔ اللہ رب العزت فرماندے نے ایتھے ہی بس نہیں، بلکہ جڑے ایسے لوگ نے جڑے قرآن نو نہ پڑھن والے، قرآن تو منہ پھیرن والے، اللہ دے ذکر کو منہ پھیرن والے، انہاں دا حال کی ہوئے گا؟ دنیا دے رہ کے بہت زیادہ کمائی جان، جتنا مردہ جتنی مرضی جناب انہاں دا بیلنس بن جائے، جتنی مرضی انہاں دی پراپتی ہوئے، جتنا مرضی جناب انہاں کو روپیہ ہوئے، دولت ہوئے، جتنا مرضی مال ہوئے، اللہ رب العزت فرماندے نے اس سے باوجود میں انہاں دی معیشت نو اس طرح تنگ کراں گا، اس طرح تنگ کراں گا، جتنا بھی کمان گے انہاں دی پوری نہیں پوے گی۔ جتنا مرضی کما لیں انہاں دا کھاتا پورا نہیں ہوئے گا۔ وجہ کی یہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ میرے بھائیو بزرگوں، 216واں پارہ جناب پڑھ کے دا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لو۔ یہ جڑا بندہ اللہ دے ذکر کو اعراض کرن والا ہے، جڑا بندہ اللہ دے قرآن تو منہ پھیرن والا ہے، منہ موڑن والا ہے، ان دا حال کی ہوئے گا؟ دنیا دے اندر بھی وہ سزاواں دے اندر اور مرن تو بعد بھی وہ بندے نوں سزا کس طرح دی کہ اللہ دے دربار دے اندر انیا کر کے جناب حاضری ہوئے گی، انیا کر کے انہوں اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے جڑے لوگ سود خور لوگ نے انہاں دا تذکرہ بھی اپنے قرآن دے اندر فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اس طرح دے ہوں گے مجرم مخبوط الحواس، یعنی مجرم جنہاں دی مت ماری ہوئے گی۔ مخبوط الحواس حدیث الفاظ یہ کہڑے لوگ ہوں گے؟ انہاں دی مت اس طرح دی ماری ہوئے گی قیامت والے دن، انہاں دا حال اس طرح دا ہوئے گا کہ جے میں بندے نے نشہ کیتا ہوئے، پنگی چرسی ہوئے، انہوں پتہ نہ ہوئے میں کرنا کی، اتنی ان دی مت ماری ہوئے۔ پنگی اور چرسی جس طرح ان دی مت ماری ہوندی قیامت والے دن اس بندے دی اس طرح مت ماری ہوئے گی۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، یہ بندہ کیڑا ہوئے گا جنہیں دنیا دے رہ کے سودی کاروبار کیتا ہوئے گا۔ اور ایک بات سمجھ رکھنا، سود دا روپیہ جس گھر دے وچ داخل ہو جائے، میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو، اللہ دی رحمت اور برکتہ دا نزول ختم ہو جاتا ہے۔ بظاہری طور پہ انسان کو نظر آتا ہے کہ بڑا روپیہ آ رہا ہے میرے کو، لیکن نحوست اتنی پہنتی ہے کہ ساری زندگی انسان جڑا اوپر نہیں آ سکتا۔ پھر یہ عام بات نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، یہ سارے معاشرے کے اندر بہت بڑی برائی میں پائی جاتی ہے۔ اتنے لوگ جڑے نمازاں پڑھنے والے، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، تہجداں پڑھنے والے، قرآن یا تلاوتاں کرنے والے، لیکن انہاں دا کاروبار کی سودی کاروبار، انہیں دنیا دے رہ کے جڑے غریب لوگ نے انہاں نوں دکھ دیتا، تے قیامت والے دن جڑے دکھاں دے اندر یہ بندہ پھنس جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ والے ہوں گے۔ اور انہاں دی حالت کس طرح دی؟ پنگیاں اور نشیاں جیسی قیامت والے دن بن جائے گی۔ لکھا کتے ہے؟ اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللہ رب العزت کی فرما رہے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، یہ جڑا سود اللہ دے نال جنگ ہے، یہ جڑا سود حرام ہے، جس گھر دے اندر سود والا پیسہ پڑ جائے گا اس گھر دے وچ پریشانیاں بڑھ جان گیاں، اس گھر دے اندر پریشانیاں شروع ہو جان گیاں، کبھی بھی برکتاں نہیں پین گیاں، برکتاں دا نزول جناب ختم ہو جائے گا، اللہ دی رحمتاں اٹھ جان گیاں، اور ایک او لوگ جناب جڑے لوگ جنہاں نو اللہ نے مال دیتا ہے، جنہاں نو اللہ نے پیسہ دیتا ہے، مالدار ہونا عیب نہیں بلکہ عیب یہ ہے کہ مال دے اوپر صف بن کے بیٹھ جانا. مالدار ہونا عیب نہیں، عیب یہ ہے کہ اللہ نے تینوں دولت دیتی، پیسہ دیتا ہے تے اون دے اوتے صف بن کے بیٹھ جانا عیب تے یہ. ایسے لوگ جنہاں نو اللہ نے سونا چاندی عطا کیتا، مالک بنایا، قیامت والے دن انہاں دا حشر پتہ کی ہونا ہے؟ اگ دیاں سلاخاں اور حدیث اندر آتا ہے اگ دے تختے بنا کے انہاں دیاں پیشانیاں اور پشتاں جڑیاں نے انہاں نو داغیا جائے. اگ دیاں سلاخاں دے نال اور اگ دے جڑے تختے ہون گے انہاں دے نال انہاں دیاں پشتاں جڑیاں نے اور نال جڑیاں پیشانیاں نے انہوں داغیا جائے گا. اتنا بڑا عذاب کس بندے واسطے ہوئے گا جس بندے نو اللہ نے مال دیتا دنیا تے، پھر انہیں لوگوں دی ضروریات کا خیال نہیں کیتا، پھر انہیں ان دے وچوں زکات نہیں نکالی، صدقہ خیرات نہیں کیتا، ان دے اوپر صف بن کے بیٹھ گیا. قیامت والے دن پھر جڑا ان دا حال ہوئے گا، اللہ رب العزت فرماندے نے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ انہاں لوگاں دیاں سزاواں ہون گیاں جنہاں لوگاں نو اللہ نے مال عطا کیتا، اس بندے نے حلال حرام دی تمیز نہیں کیتی، دن رات بینک بیلنس پلاون دے چکر دے اندر اس بندے نے مال جمع کر لیا اور ان دے اوپر صف بن کے بیٹھ گیا. پھر جڑا اندا قیامت والے دن حشر ہوئے گا، کیسا حشر ہوئے گا میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں؟ تخت جناب اگ دے یعنی انہوں گرم کر کر کے ان دے جسم نو داغیا جائے گا، ان دی پشتاں نو داغیا جائے گا، ان دی پیشانی نو داغیا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما یزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ لوگوں دے کولوں بہت زیادہ سوال کرتا رہتا ہے، انہاں سوال کس طرح ذرا غور کرنا. پکاری بن کے جناب بڑے نوجوان بڑے صحت مند چنگے بھلے جناب کاروبار کر سکتے ہیں، اپنا کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کرتا کہ یہ جگہ جگہ تے منگتا پھرتا ہے، دکاناں تے منگتا پھرتا ہے، کدی اپنے رشتہ داراں نوں ٹھگ لیا، کسی کو کتنے پیسے لے لے، کسی کو کتنے پیسے لے لے، یہ جناب مانگ مانگ کے کام چلا رہا ہے، مانگ مانگ کے اپنی کوٹھیاں بنا رہیا، مانگ مانگ کے جناب نے کاروبار اپنے کھڑے کر لے. اور ایک بندہ جڑا پھکاری اسلام اس چیز دی اجازت نہیں دیندا، اسلام تے مسلمان نو عزت دیندا ہے. عزت اس معاملے دے اندر ہے کہ انسان محنت کرے، محنت کر کے کمائے
تے اے جڑے منگن والے لوگ، اے جڑے حقدار لوگ نے، انہاں دا حق بھی کھا جاندے نے۔ ہٹے کٹے چنگے بھلے نوجوان صحت مند جڑے جگہ جگہ تے منگن والے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایسا بندہ جڑا بندہ اپنی ساری زندگی منگدا رہا، بھکاری دی انہیں زندگی گزاری، منگ منگ کے کسی نو معافی نہیں دیتی، چنگا بھلا صحت مند، قیامت والے دن انہوں سزا کیسی ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دے چہرے دے گوشت دا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوئے گا، گوشت دا ٹکڑا دے چہرے دے بالکل ہوئے گئی۔ یہ بھکاری دی جڑا جگہ جگہ دے اپیلا کردا پھردا منگدا پھردا یا دا کاروبار بنائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، بہت مشکل کام ہے منگنا۔ اپنے ہاتھ دے نال جڑا کر کے کھانا ہوندا اپنا ہی مزہ ہے۔ ہاں بے کس بے سہارا لوگ ہیں، کئی ایسے بیچارے لوگ نے سفید پوش لوگ جنہاں نوں منگل لگیا بھی شرم آتی، تے اے جڑے ہٹے کٹے پیشہ ور لوگ انہاں دا حال کی ہے؟ اے جڑے بیچارے حقدار نے انہاں دا حق بھی یہ کھائی جا، انہاں دی وجہ کر کے بیچارے وہ بھی حق تو محروم ہو جاتے۔ اس واسطے میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو، منگل نو پیشہ بنا لینا، کاروبار بنا لینا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت والے دن پورے جڑے جسم دا گوشت ہے ختم ہو جائے، ایک ٹکڑا بھی جسم سے نہیں ہوئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 میں ایریا میں جرم کس طرح دے جرم انہاں دی سزاواں کی نے، اللہ رب العزت نے کیڑی کیڑی سزا سنائی، کیڑے جرم دی چند جرائم میں تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی نو نصیحت فرمائی، وہ جڑا صحابی انہوں کسی جگہ دے ذمہ دار بنایا، یعنی کو مال دے اندے جناب ذمہ دار بنا دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امانت دے اندر خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کیا دنیا دے انسان بغیر توبہ دے مر گیا، وہ جڑی امانت دے اندر انہیں خیانت کی تھی انہیں جناب واپس نہیں کی تھی، تے اندہ حشر کی ہوئے گا، قیامت والے دن بندہ اسے ہی حالت دے اندر اٹھایا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جنہ دنیا تے رہ کے صحابی نو کی فرمایا اے میرے صحابی اس طرح ہوئے کہ جس طرح بندہ قیامت والے دن انہیں کسی نے اپنا اونٹ سر تے اٹھایا ہوئے گا، جناب کسی نے کائے جڑی ہوئے گی وہ ڈکار نہیں ہوئے گی، وہ آئے گی، جناب کسی نے سونا دے چاندی اٹھایا ہوئے گا، وجہ کی ہوئے گی دنیا تے رہ کے جس کام دے اندر انہیں خیانت کی تھی، اور کسی دا پیسہ چوری کیتا ہے ان دے واسطے وبالِ جان بن جائے گا۔ اگر دنیا دے رہ کے انہیں کسی دا کوئی ڈنگر چرایا ہے، جناب کوئی بکری چرائی ہے، قیامت والے دن ان دے واسطے وبالِ جان بن جائے گی۔ دنیا دے رہ کے اگر کسی دی جتی بھی اٹھا لی، قیامت والے دن وہ جڑی جتی ہوئے گی ان دے واسطے وبالِ جان بن جائے گی۔ دنیا دے رہ کے جس معاملے دے اندر خیانت کرے گا، کسی دی کوئی چیز بھی چرائے گا، قیامت والے دن ان دے واسطے وبالِ جان بن جائے گی۔ پتہ ہی چل رہا ہے کہ جناب آج واقعات کیسے ہو رہے ہیں، جندہ دل کرتا ہے جناب ڈاکہ ڈال لیندہ ہے، جندہ دل کرتا ہے چوری کر لیندہ ہے، جندہ دل کرتا ہے جناب پتہ چل گیا بینک دے وچوں بندہ پیسے نکلوا کے جا رہا ہے، نال ہی 2 بندے لگ گیا اندے پیچھے لگ گیا، یہ ایک پچھلے دنوں دا واقعہ آج جو بندے دی ڈیتھ ہو گئی، منڈی عثمان والے دا بندہ جناب انہوں فیر مار کے 3.5 لاکھ روپیہ اندے کو چھین لیتا گیا، یعنی ان دی جان بھی جناب انہوں نے ختم کر دیتی، اس بندے نے بھی ختم کر دیتا، انہوں پیسہ بھی چھین لیا۔ قیامت والا دن ہوئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے جڑا حساب ہوئے گا وہ خون دا حساب ہوئے گا۔ آج دنیا دے رہ کے تو کسی نو فیر مار کے تو پیسے تے چھین لینا ہے، دنیا دے رہ کے جناب اپنی طاقت دے بل بوتے دے تو ظلم
تے کر لینا ہے. اے پتا چلے گا قیامت والے دن جدو جنوں تو نہ حق قتل کیتا ہوئے گا, جدو تیرا گریبان پکڑے گا, گریبان تو پکڑ کے کہے گا یا اللہ انہوں پوچھو انہیں میں نو کس وجہ تو قتل کیتا. پتہ قیامت والے دن چلے گا. آج انسان دنیا دے رہے کہ بڑے بڑے جرائم دے اندر میرے بھائیوں بزرگ اور دوستوں بڑے 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 جرم کردا ہے, اس طرح دے جرم کردا ہے کہ ساری زندگی دی جناب گناہاں دے اندر یہ جناب ساری زندگی اللہ دا باغی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دا باغی انہیں ساری زندگی ایویں گزار دیتی. اے تے گزر گئی لیکن مرد تو بعد جدو اللہ دے سامنے پیش ہوئے گا پتہ پھر چلے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے مجرم بھی ہون گے جنہاں لوگوں نے دنیا دے رہ کے لوگوں نے پلاٹا دے قبضے کیتے ہون گے. جناب کسے دا مرلہ مار لیا, کسے دے 2 مرلے جگہ مار لئے, جناب کسے دی دکان دے قبضہ کر لیا, کسے دے پلاٹ دے قبضہ کر لیا, جناب کسے دی زمین دے قبضہ کر لیا, جناب ڈاکو بن کے اس زمین دے ہوتے قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جیڑا بندہ دنیا دے رہ کے کسے دی ایک بالشت زمین جیڑی ہے وہ جناب نہ حق ہونے کو لیندہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 زمینہ دا توق بنا کے اس بندے دے کل دے اندر ڈال دیتا جائے گا. یہ تھے کنی کو بندہ تو کسے دی دکان دے قبضہ کر لیا, کسے دا کار کھو لیا, ایمی سٹیل ہے اندر جا کے جناب اے میری ہے ایمی دعویٰ کر دیتا. ساری زندگی دالتاں دے ویچ تکے کھا گیا اگر تو کیس سے جیتے بھی گیا تو اپنی زبان دے دولت دے بل بوتے تو جیتے بھی گیا, لیکن جڑا قیامت والے دن تیرا حال ہونا انجی ہے کہ تو جتنا مرضی زور لگا لے, تو جتنی مرضی زمین بنا لے, ڈاکے ڈالا جو مرضی کر لے, اینڈے اس زمین دے ویچ تو دفن ہو جائے. نال تیرے پھر بھی نہیں جانی, نال پھر بھی نہیں جانی, لیکن قیامت والے دن ہوئے گا کہ اے ہوئی جڑی زمین ہے 7 زمینہ دا توق بنا کے تیرے گلے دے اندر ڈال دیتا جائے گا. پھر سمجھ آئے گی کسی دی زمین تے قبضہ کیوں میں کریے. ایک ماڑا موٹا جرم نہیں, بہت بڑا جرم ہے. کسی دی دکان تے پلاٹ تے اینی جناب آدھا مکان ٹھا کے دے نہیں اگا کر لینی ہے, کوئی سوکھا کم دے. یہ پتہ چلے گا قیامت والے دن کس طریقے دے نال لوگاں دی زمیناں تے قبضے کری دے نے, کس طریقے دے نال لوگاں دے کیس کری دے نے, کس طریقے دے نال لوگاں دی دکاناں واسطے سٹے لے کر کے آئی دے نے. یہ پتہ چلے گا جدوں اللہ دے دربار دے اندر بندہ پیش ایتھے کام سوکھا بندہ کر لیندا اپنی طاقت تے. میں جناب ایم پی ایم این اے دا بیٹا, میرا جناب ایم پی اے نال تعلق ہے, میرا فلانے نال تعلق ہے, میں بہت کچھ کر سکنا. ٹھیک ہے تو اگر ظالم بن کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ادو انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے جڑا قیامت والے دن انصاف کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام جڑا ہے, اسلام 4 عورتاں دے نال بیک وقت شادی کرن دی اجازت دیندہ ہے. مطلب 4 بیویاں رکھ سکتے, اسلام اجازت دیندہ ہے. ہن اے دے اندر جڑی بات میں دسنی چاہنا, بیک وقت اگر بندے نے 4 بیویاں رکھیاں نے یا 2 ہی رکھیاں نے, او دے اندر جڑی مین چیز ہے وہ ہے عدل و انصاف. یہ نہیں کہ دوسری شادی کی تھی پھر ہویا کہ جناب دوسری طرف ہی مائل ہو گیا, پہلی دا حق ختم کر دیتا, انہوں خرچہ دینا بند کر دیتا, انہوں بلانا ان دے جڑے حقوق نے پورے کرنے چھڑ دیتے, دوسری طرف مائل ہو گیا. ذرا غور کرنا میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت راوی نے, اور ابو داؤد کے اندر حدیث ہے من كانت لهم رأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة. رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے دیاں دو بیویاں ہوئیاں اور اس بندے نے پھر کی کیتا یعنی انہاں دوواں دے اندر انصاف نہیں کیتا ایک دی طرف مائل ہو گیا ایک دے حقوق نو کھانا شروع کر دیتا دوسری نو دھمکیاں شروع ہو گئیاں میں تینوں طلاق دے دیواں گا میں تینوں نکاح دیواں گا میں تینوں یہ کر دیاں گا میں وہ کر دیاں گا انہیں کیتا کہ یہ جڑی پہلی بیوی اوندا حق جناب کھانا شروع کر دیتا دوسری بیوی دی طرف مائل ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں سزا کی ملے گی قیامت والے دن ان دی ایک سائیڈ ان دا ایک جسم دا حصہ فالج زدہ ہوئے گا ان دی ایک سائیڈ ماری ہوئی صحیح حدیث ایک عام بات نہیں کرو شادیاں اسلام اجازت دیتا ہے عورتوں بھی چاہیے اجازت دے لیکن اس بات پہ غور کرو کہ جناب جس بندے نے عدل و انصاف نہ کیتا ایک ایسا مجرم ہوئے گا ایک جڑا دو بیویاں کرنے والا تین کرنے والا چار شادیاں کرنے والا ایک یشی کرنے والا لیکن قیامت والے دن اگر انصاف نہ کیتا تو سمجھ لے تیری ایک سائیڈ ماری جائے تیرا ایک پاسا ہی نہیں ہونا اندر تے بھی غور کر یہ تو دو شادیاں کرنی ہیں چار کرنی ہیں پھر عدل و انصاف کر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بارے سیرت نگارہ نے پتہ کی لکھے انہوں نے دو بیویاں سن دو بیویاں لیکن جدو ایک بیوی دے گھر ہوندے نا اس دن پھر دوسری بیوی دے گھروں پانی بھی نہیں پیندے سن وضو تک نہیں کرتے سن کہندے سن کہ نا انصافی ہو جائے بڑا ڈر لگدا سی دو بیویاں نے عدل و انصاف کرتے دوسری دے گھروں پانی بھی نہیں پیندے سن تے نہ انہاں دے گھروں وضو کرتے سن کیوں کہ اے نہ ہوئے دوسری بیوی جڑی پہلی انہاں دوواں دے وچ کتے نا انصافی نہ ہو جائے اور پھر اگے سیرت والے نے سیرت نگار والے نے کی لکھا ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی دو بیویاں سن اللہ دی قدرت ایسی ہوئی کہ اے فوت اکو دن ہی ہو گئیاں دوویں تعاون دی بیماری دے یہ دوویں اکو دن ہی فوت ہو گئیاں صحیح بات تہاڈے سامنے بیان کر رہے یہ دوویں بیویاں تعاون دی بیماری دے اندر اکو دن ہی فوت ہو گئیاں تو پھر کی کیتا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوواں دیاں قبراں کھودیاں لہذا جدو قبر بنی تے قبر دے وچ ہن پہلے پانا کینوں نے پہلے کی کیتا کورا ڈالیا جن دے نام تے کورا نکلے گا انہوں میں قبر دے وچ پہلے پاواں گا اس بعد دوسری اسی عدل انصاف صحابہ کرام دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویاں کیتیاں انہاں وچ انصاف کس طرح دا کیتا آج میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ساڑھے معاشرے دے اندر آج یہ بہت بڑی برائی ہے کہ دوسری شادی کر لے تیسری شادی کر لے اور اس دفعہ پھر لڑائیاں شروع طلاقاں شروع بچے بچارے پیو جیندہ ہی آدھے بالا بھی یتیم کر دے یہ کتنا بڑا جرم ہے یہ پتہ چلے گا قیامت والے دن اگر شادیاں زیادہ کرنے کا شوق ہے اس تو پہلے یہ دیکھ میں عدل و انصاف قائم کر سکنا کہ نہیں یہ ضروری ہے یہ نہ ہوئے کہ پہلے جڑے بچے نے تیرے وہ بھی یتیم ہو جائیں تے تھانے دے عدالتاں دے اندر انسان پہنچ جائے ایسا قدم اٹھان تو پہلے انسان نے پہلے سوچے اور کتنے کیس نے ایسے چل رہے ہیں دیکھو عدالتاں دے اندر جا کے کتنے کار اس طرح اجڑ چکے نے کتنی عورتوں اس طرح طلاقاں ہو چکیاں نے دوسری شادیاں کرا یہ معاشرے کے اندر بگاڑ نہیں یہ فساد نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اس طرح کے ہوں گے ایسے مجرم بھی ہوں گے جنہاں لوگوں نے کی کیتا ہوئے گا دنیا دے رہ کے خود خوشی کیتی ہوئے گی کس نے جناب اپنے آپ نو فائر مار لیا جس نے اپنے آپ نو خنجر مار لیا کس نے جناب زہر پی کے اپنے آپ نو ختم کر لیا اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہن ہوئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قتل نفسه بشيء
عذب به یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جڑی چیز نال خودکشی کیتی ہوئے گی اس چیز نال ہی انہوں عذاب دیتا جائے گا۔ اور میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، آج اپنی زندگی تو تنگ ہو کے، مہنگائی تو تنگ ہو کے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے والے کتنے لوگ ساڈے معاشرے دے اندر، کتنے ایسے لوگ ہیں جڑے اپنی زندگی کا خود ہی خاتمہ کرنے والے نے۔ نانا میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ میں نے حدیث کے اندر پڑھے آئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی کرنے والے دا نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی کو حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حرام قرار دیتا ہے، خودکشی حرام ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا دے رہ کے انسان گناہگار ہے، خطاکار ہے، سیاکار ہے، بندے دے کولوں غلطیاں ہو جایا کردیاں نے، گناہ دا پتلا انسان غلطی دا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاندیاں نے، گناہ ہو جاندے نے، اللہ دی نافرمانیاں ہو جاندیاں نے۔ اللہ نے تینوں عمر عطا کی تھی، زندگی عطا کی تھی، ایک وقت ایسا آیا اللہ نے تینوں توبہ دی توفیق عطا کر دی تھی، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا، تیرے اعمال اچھے ہو گئے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت تیرے گناہوں معاف کر کے اللہ تینوں جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دین، اللہ تینوں جنت عطا کر دین۔ او میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، کتے اے نہ ہوئے کہ تو اپنی زندگی دا خاتمہ کر لوے تے سیدھا جہنم دے اندر چلا جائے، تیرے واسطے جناب لچکی ختم ہو جائے، جناب گنجائش ختم ہو جائے، مرد نال کیا سیدھا جہنم دے اندر۔ اے جڑا خودکشی کرنے والا اپنی زندگی تو تنگ آ کے، میری ماں اور بہناں بھی اس بات تے غور کرن، جتنے میرے دوست بھائی تے بیٹھے نے اس بات تے غور کرو، اپنی اولاد دی تربیت کرو، اپنی بیٹیاں دی تربیت کرو، اپنے بیٹیاں دی تربیت کرو۔ بیٹا ایک چیز اچھی نہیں، اپنی بیٹیاں نو، اپنے بیٹیاں نو دین دی تعلیم حاصل کرواؤ۔ دین دی تعلیم جدو بچیاں دے کولوں ہوئے گی، بچیاں دے کولوں ہوئے گی، انہاں نو پتہ ہوئے گا اپنے آپ کو ختم نہیں کرنا، اپنی زندگی نو ختم نہیں کرنا۔ غربت جتنی مرضی آ جائے، حالات جتنے مرضی تنگ ہو جان، اپنی زندگی دا خاتمہ نہیں کرنا، اپنی زندگی نو ختم نہیں کرنا، کیونکہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے آپ کو خنجر مارے گا قیامت والے دن اپنے آپ کو عذاب کس طرح دے گا، قیامت والے دن اپنے آپ کو خنجر ہی ماردا رہے گا، اس طرح دا عذاب ہوئے گا۔ جس بندے نے زہر پی کے اپنی زندگی دا خاتمہ کر لیا، قیامت والے دن ہوئے گا کہ ایک کٹ کٹ کر کے پیندا رہے گا، مردا رہے گا، تڑپدا رہے گا، انہوں اس زہر دے نال ہی عذاب دیتا جائے گا۔ جس بندے نے اپنی کنپڑی تے پستور رکھ کے، موزر رکھ کے اپنی زندگی دا خاتمہ کر لیا، قیامت والے دن ہوئے گا کہ قیامت والے دن انہوں اس موزر دے نال، اس پستول دے نال ہی عذاب دیتا جائے گا۔ یہ اپنی زندگی دا خاتمہ اس طرح ہی کردا رہے گا، اپنے آپ کو فائر مارتا رہے گا، زندگی ملتی رہے گی، مردا رہے گا، زندہ ہوندا رہے گا۔ اس طرح دا حالات میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، اس طرح دا انہوں عذاب دیتا جائے گا۔ اس واسطے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، چاہے بندہ خودکشی کرنے والا حافظ ہی کیوں نہ ہوئے، حاجی کیوں نہ ہوئے، نمازی کیوں نہ ہوئے، قاری کیوں نہ ہوئے، جیڑا بندہ بھی خودکشی کرنے والا ہے اندے تے جنت حرام ہے، جنت وچ نہیں جا سکتا۔ اس واسطے یہ چیزاں بہت زیادہ ضروری نے سارے معاشرے دے اندر، سارے معاشرے دے حالات میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو۔ جرائم ساری زندگی مجرم بن کے نہ گزار، ساری زندگی اپنے آپ نو جرائم دے اندر نہ گزار، اللہ دے سامنے پیش ہو نہیں کہ تے یہ نہ ہوئے مجرم بن کے اللہ دے ہاں پیش ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، سیالکوٹ دے اندر کیسا واقعہ پیش آیا، ذرا غور کرو۔ آج اگر دیکھا جائے اسلامی تعلیمات تو دوری ہے، اسلام تو دوری ہے، دین تو دوری ہے، یہ جاہل لوگ جنہوں نے یہ ڈرامہ رچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین دا، مذہب دی توہین دا ڈرامہ رچا کے ایک ناحق قتل کر دیتا، پتہ ہے کتنا بڑا جرم ہے۔ جس بندے نے ایک انسان کو قتل کیتا، اس طرح ہے کہ جنہوں نے پوری انسانیت کو قتل کر دیتا۔ جس بندے نے ایک انسان دی جان کو بچایا، اس طرح کہ جنہوں نے پوری انسانیت دی جان کو بچایا۔ کوئی عام بات ہے
کسی نو قتل کرنا میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کسی عہد والے ذمی کافر، یعنی وہ ساڑھے امان دے اندر نے، جیڑے ساڑھے ملک دے اندر بیٹھے نے کافر، یہ ساڑھے امان دے اندر ساڑھی فاسی انہاں دی حفاظت کرنی ہے، ساڑھی حکومت دی ذمہ داری ہے کہ انہاں دی حفاظت کرے، انہاں نو تحفظ دے۔ جیڑا بندہ ایسے تحفظ والے ذمی کافر نو قتل کر دے وے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جنت کے اندر جان دی تا دور دی بات ہے، ایسے بندے نو جنت دی خوشبو بھی نہیں ملتی، جنت ہوئی تا دور دی بات ہے۔ پھر انہاں لوگوں نے ڈرامہ رچا کے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں دیکھا نہیں جاتا، بیان کرنا مشکل ہے، اتنا ظلم یہ پہلے ماریا گیا، گھسیٹیا گیا، اور اس تو بعد پٹرول چھڑک کے آگ لگا دیتی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تو علاوہ کسی نو حق ہی نہیں کہ آگ دا جڑا عذاب ہو کسی نو دے دے، یہ اللہ دا اختیار ہے۔ اللہ تو علاوہ کسی نو حق ہی نہیں گا کہ کسی انسان نو، کسی بندے نو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہیں، انہوں آگ دے وچ بندہ مبتلا کرے کہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ کدھر کے مسلمان، ایک ایسے مسلمان میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں دعویٰ عشق رسول کا کر کے انہاں لوگوں نے جڑا کام ہوا ہے، دیکھا جائے تو انہاں دا مسلمانوں دے نال لینکی ہوئی، انہاں نے اسلام نو بدنام کیتا، دین نو بدنام کیتا، انہاں لوگوں ملک دی ساکھ نو انہاں نے جناب بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، اسلام نو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، مدرسے، مدارس، مساجد، اسلام، دین اجازت نہیں دیتا، ایسی تعلیم جناب اسلام کے اندر نہیں ہے، دین کے اندر نہیں ہے، ایسی تعلیم جڑا انہوں نے کم کروایا، تے پھر اتنے نعرے لگا دیتے لبیک یا رسول اللہ۔ کتنی بڑی سازش کے تحت کم کیتا گیا۔ اگر انہاں لوگوں نے اسلام نو پڑھیا ہوگا، دین نو سکھیا ہوگا، انہاں قرآن دا ترجمہ پڑھیا ہوگا، انہاں نو پتہ لگ جاتا کہ رب اپنے قرآن کے اندر کی فرما رہے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے جڑے دنیا میں رہ کے اے فساد کرنے والے انہاں لوگوں کا حال کیے کہ جڑا بندہ قتل کرے انہوں قتل کر دیا جائے۔ اے جڑے فساد بپا کرنے والے ملک کے اندر، زمین کے اندر، انہاں دی صلاح کی ہے کہ جڑا بندہ قتل کرے انہوں قتل کر دیا جائے۔ یہ قصاص ہے۔ کس وجہ تو قتل کیتا؟ بندہ مرتد ہو جائے، انہیں جناب اسلام کو قبول کر کے پھر آدھی مرضی نہ انہوں نے اسلام کو قبول کیتا، پھر جناب کیے وہ مرتد ہو گیا، ٹھیک ہے بند ہے کہ جناب انہوں قتل کر دے، یا پھر دوسری وجہ یہ ہے شادی شدہ ہے، انہیں زنا کیتا، انہوں پتھر مار کے سنسار کیتا جائے، انہوں رجم کر دیتا جائے، مار دیتا جائے، اسلام کے اندر جائز ہے۔ اور اس کے بعد ایسا بندہ جنہیں بھی اسلام کو قبول کیتا ہے، مسلمان ہوئے آپ کی مرضی دے نال، پھر وہ مرتد ہو گیا، قتل کرنا جائز ہے۔ اور اس کے بعد ایسا کافر حربی میرے بھائی بزرگ اور دوست جن کے نال باقاعدہ جنگ کا اعلان ہے، جنگ ہو رہی ہے، ایسے بندے کو مارا جا سکتا ہے، لیکن ان کی بھی کوئی شرائط نہیں۔ اور باقی جڑے کافر لوگ نے انہاں دی جان اس طرح محترم ہے کس طرح اپنے مسلمان انسان دی جان محترم۔ انہیں 4 صورتوں دے وچ ایک صورت بھی اندر تے نہیں لگتی جنہوں قتل کر دیتا گیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ضرورت ہے اسلام کیسا اسلام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، 3 دفعہ فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جن دے تو ہوندے ہمسائے تنگ نے۔ اسلام دے تو کہندا ہے اسلام کی ہے، اسلام کو سیکھا جائے پتہ چلتا ہے، اتنے کوئی طریقہ نہیں جنہا دل کرے کھڑا ہو جائے توہین دا جناب کیس بنا کے پھر یہ ساڈا قانون ہے، ساڈی حکومت ہے، عدالتاں نے کوئی مسئلہ ہے، علماء نے انہوں نے نال مشاورت کی ہے، جناب ہے مسئلہ ہے، کسی طریقے سے نال کو کام ہونا ہے، کوئی بات نہیں، خود ہی جناب کھڑے ہو گئے، خود ہی وکیل بن گئے، خود ہی جناب سزا سنا کر قتل کر دیتا۔ حکومت کے اندر اپنی حکومت بنانا
یہ کیسی بات ہے؟ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے جڑا کیتا گیا ہے، جن دے نال میرے بھائی بزرگ اور دوستو انتہائی دکھ دے نال کہہ رہے ہیں، ان دے نال مسلمانوں دی کتنی بے عزتی ہوئی اس معاملے دے اندر. یار ایسے مسلمانوں دے بچے کی سوچن گے یار مسلمانوں نے ساڈے نال ایسا کیوں کیتا؟ جڑا قتل ہویا ہے ان دے بچوں تک کی پیغام پہنچیا؟ اسی مسلمان ہاں. اور میرے بھائی بزرگ اور دوستو پتہ یہ چلتا ہے اے اسلام تو دوری ہے، دین تو دوری ہے، تعلیمات اسلام کی تعلیمات جہاں نے انہاں تو دوری ہے، یہ جاہلیت ہے، یہ جڑا واقعہ پیش ہے. اور اللہ کا قرآن کے اندر میرے بھائی بزرگ اور دوستو تسی ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو، ایک دوسرے کی چغلیاں بھی نہ کرو، تسی ایک دوسرے کے بارے بد گمانی بھی نہ رکھو. اور جناب جڑا قرآن ہے، قرآن کے اندر سورۃ الحجرات پڑھ کے دیکھو، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ایک دوسرے جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹو دے اندر نہ لگو، اے اہل ایمان والو ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو. اور اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر اتوں تک بھی منع کر دے کہ تسی ایک دوسرے کے الٹے نام بھی نہ لو، الٹے القابات دے نال تسی ایک دوسرے کو نہ پکارو. قرآن کے تو تک بھی منع کرتا ہے. اسلام پڑھ کے دیکھ، قرآن کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ، دین کی تعلیم سیکھ کے دیکھ، پتہ چل جائے گا کہ جناب دین کی ہے، اسلام کی ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ بھی فرماندے نے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. اسی کیڑا اسلام؟ جاسوسی نہ کرو. اور میرے بھائی بزرگ اور دوستو ترجمے تے غور کرو. اور اللہ نے قرآن کے اندر یہ بھی دسیا ہے تواڈے کول کوئی فاسق فاجر کوئی خبر لے کے آئے نا کہ فلاں بندے نے یہ کیا نہیں کیتا ہے، ان کی پہلے تحقیق کرو، ان کی تصدیق کرو، اس کے بعد پھر دیکھو. میرے بھائی بزرگ اور دوستو پتہ یہ چلتا ہے اگر چاہتے ہو کہ سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ جناب سارے ملک دے اندر امن آ جائے، پھر ان کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسی دین دے نال پیار کریے، اسلام دے نال پیار کریے، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے، ان کا ترجمہ پڑھائیے، اپنے بچوں کو قرآنی جڑی تعلیمات ہے وہ اپنے بچے اور بچیاں ضرور دلوائیے. پھر انشاءاللہ آنے والے وقت دے وچ یہ جڑا ساڈا معاشرہ ہے انشاءاللہ امن دا گہوارہ بن جائے گا. اور یہ جڑا ساڈا معاشرہ ہے یہ دے اندر انشاءاللہ امن قائم ہو جائے گا. اور اگر ساڈے ملک دے اندر اگر ساڈے حکمران یہ چاہتے ہیں کہ جناب ملک دے اندر امن قائم ہو جائے تو پھر قصاص دا بدلہ جڑا قتل دا بدلہ قتل ہے وہ قانون نافذ کیتا جائے. اگر ساڈے حکمران چاہتے ہیں کہ جناب ساڈے ملک دے اندر امن قائم ہو جائے پھر قرآن کے اندر آئے جڑا چوری کرے ان دے ہاتھ کٹ دیو. آج میرے بھائیو بزرگ اور دوستو جڑا بندہ زمین دے اندر فساد برپا کرے انہوں اس طریقے دے نال کٹیا جائے، اس طریقے دیا سلامات دیا جان کہ انشاءاللہ دوبارہ کوئی بھی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو سارے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک بنائے. واخر دعوانا